اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے انتقال کر گیا اور اس کے بعد ملعون شداد بادشاہ بنا اور تمام روئے زمین پر حکمرانی کرنے لگا۔ جہاں تک اس کی بادشاہی کا تعلق تھا وہاں اس کا حکم چلتا تھا۔ وہ اپنی حکومت میں خوش اور مست تھا۔ اس کی حکومت میں لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ شداد ایک مشرک اور عادل بادشاہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کی حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ اس کے عدل کی ایک کہانی، اس زمانے کی ایک کہانی آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ شداد کے پاس دو شخص آئے اور ان دونوں نے عجیب واقعہ سنایا۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس دوسرے شخص سے تھوڑی سی زمین خریدی تھی۔ جب اس زمین پر کام شروع کیا تو زمین کے اندر سے دفن کیا ہوا خزانہ مجھے ملا۔ اب میں اس شخص کو وہ خزانہ دیتا ہوں تو یہ نہیں لیتا، کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زمین دی تھی اور اب تم اس خزانے کے بھی مالک ہو، اور میں وہ خزانہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے زمین خریدی تھی، اس کا خزانہ نہیں خریدا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس خزانے کا مالک وہی ہوا کہ جس کی زمین تھی، اور یہ خزانہ میں نہیں لے سکتا۔ دوسرا شخص بولا کہ میں نے زمین کو بیچ دیا تھا اور اس کا خزانہ کیوں لوں؟ حاکم وقت نے کہا کہ تم دونوں کی اولاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کی بیٹی ہے اور دوسرے کا بیٹا۔ حکم ہوا، حاکم نے حکم دیا کہ دونوں کی شادی کر دی جائے اور تمام خزانہ دونوں بچوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ نیک کام شداد کی وساطت سے ہوا۔ اس بات کو پسند کر کے رب تعالیٰ نے شداد کی طرف ہدایت کے واسطے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، مگر وہ ملعون ایمان نہ لایا اور کافر اور مشرک ہی مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو دعوت ایمان پیش کی اور فرمایا کہ ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہاری دعوت قبول کر لیتا ہوں اور تمہارا دین اپنا لیتا ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض میں بہشت جاودانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و کرم کرے گا، اور بہت سی اچھی باتیں بتائیں کہ جو آخرت میں اس کے لیے نجات کا سبب بن سکتی تھیں۔ وہ ملعون بولا کہ بہشت میں کیا کیا ہوگا اور بہشت کیسی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اس ملعون کو بہشت کی خوبیاں بتائیں اور بتایا کہ بہشت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے اعمال درست ہوں گے۔ اور یہ سب سن کر وہ ملعون بولا کہ تو مجھے بہشت کا لالچ دیتا ہے، میں اس دنیا میں ویسی ہی بہشت بناؤں گا اور دن رات اس میں عیش و عشرت کروں گا۔ مجھے تیرے رب کی بہشت کی کوئی حاجت نہیں، یہ کہا، اور پھر اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں اور وزیروں اور حکمرانوں جو اس کے زیر تابع تھے کو خطوط لکھے۔ اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان وسیع ہے اور اس میں کسی قسم کے نشیب و فراز نہ ہوں گے، اگر ایسی زمین پاؤ تو مجھے اطلاع کرو۔ شداد ملعون بولا کہ میں اس بہشت پر جنت بنانے کا ارادہ کرتا ہوں اور اس کے فوراً بعد اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آ جائیں، اور اپنے قاصدوں سے یہ بھی کہا کہ جتنے مشک، عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لیتے ہوئے آئیں۔ روایت ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے اور تقریباً ہر ملک اور شہر میں 1,00,000 آدمی موجود تھا۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں وہ زمین ملی کہ جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی۔ زمین حاصل کر لینے کے بعد حکم ہوا کہ 3000 استاد اس زمین کی پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور کہا کہ تمام خزانہ لا کر اس جگہ جمع کیا جائے۔
غرض یہ کہ سداد ملعون کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ سب سے پہلے 40 گز زمین کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی گئی، چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں، چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔